بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی پوئم کا ٹاپک پوئم نمبر 12 ہے، رباعیات، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے، جو کہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اور رباعیات باقی ساری پوئمز کی طرح اس پوئم میں بھی آپ کو اس کی امپورٹنس بتاؤں گا، اس کے ہڈن میننگ بتاؤں گا، پیرافریز کروں گا، اور جتنا ہو سکا اس کو آسان سے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اکثر بچے مجھے کہتے رہتے ہیں کافی مشکل پوئم ہے، تو لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو جتنا ایزی ہو سکے گا میں آپ کو اتنے ایزی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ایگزامپلس دے کے سمجھاؤں گا، اور اس کی پوئٹک ڈیوائسز لاسٹ میں ڈسکس کریں گے، امپورٹنس بتاؤں گا اس پوئم کی۔ تو اگر اس پوئم کی امپورٹنس کی بات کروں تو یہ پوئم پیپر پوائنٹ آف ویو سے سٹینزا میں بھی بہت ہی زیادہ رپیٹ ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کویشچن آنسر اس کے آتے ہیں وہ بھی لازمی اس پوئم سے کویشچن رپیٹ ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی پیپر ایسا گزرا ہو جو اگر اس پوئم سے کویشچن نہ آیا ہو، سٹینزا پھر کبھی نہ کبھی اسکپ ہو جاتا ہے لیکن کویشچن لازمی رپیٹ ہوتا ہے، اور تینوں سٹینزا اس کے امپورٹنٹ ہے، فرسٹ والا بھی، سیکنڈ والا بھی، اور تھرڈ والا بھی۔ فرسٹ والا پیپر میں زیادہ رپیٹ آتا رہتا ہے، تو یہ باقی ساری پوئمز کے مقابلے میں یہ بھی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوئم میں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ رباعیات علامہ اقبال کی بات ہی کیا ہے، آپ ان کی پوئٹری دیکھیں تو قرآن و سنت کے حوالے سے، یا اگر دنیا کے حوالے سے، اگر مسلمانوں پہ دیکھیں تو بیسٹ پیس آف پوئٹری ان کی ہوتی ہے۔ اپنی پوئٹری سے انہوں نے ایک سحر سا طاری کر دیتے ہیں، ایک مسحور کر دیتے ہیں پڑھنے والے کو، اور اگلا بندہ ان کی پوئٹری پڑھ کے جن کو سمجھ ہے ان کی پوئٹری کی، تو ان کو اولیاء اللہ کا خطاب بھی دیتے ہیں کہ اتنی ڈیپ انہوں نے جا کے شاعری کی ہے، اتنا رب کے قریب انہوں نے رہ کے شاعری کی ہے۔ ربائی بھی انہی پوئمز میں سے ایک پوئم ہے۔ ربائی کہتے ہیں، جو ٹائٹل ان کا ربائی رے بے الف عین چھوٹی ہے، ربائی سے ہے، ربائی سے رباعیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب ربائی اور رباعیات، یہ دیکھیں ربائی اور رباعیات کا کیا تعلق ہو گیا کہ ربائی کہتے ہیں جو 4 لائنوں پہ مشتمل جو شعر ہوتا ہے، اسے انگلش میں کوارٹرین کہتے ہیں، QUATRAIN، کوارٹرین انگلش میں کہتے ہیں وہ پوئٹری جس میں 4 لائنوں پہ مشتمل شعر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی پوئٹری کو دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال کی 4 لائنوں پہ مشتمل 3 آپ کو سٹینزا ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں 1 ہے، پھر اس کے بعد یہ سیلف آنرنگ والا ہے دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس کے بعد چوتھا، یہ 4 لائن پہ ایک ربائی ہے ان کی، اور ربائی ہوتی 4 لائن پہ مشتمل جو شعر ہوتا ہے اس کو ربائی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ایک ربائی ہو گیا، پھر یہ دوسری ربائی ہوگی، اور پھر یہ آگے تیسری ربائی ہے، تو ان میں 3 ربائی ہیں، تو ہم جب جمع ہو جاتا ہے تو ربائی سے رباعیات ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ٹائٹل سمجھ آ چکا ہوگا۔ اچھا، ربائی کیا ہے کہ ربائی ایسی نظم ہوتی ہے کہ جس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، مسلمانوں کو کوئی سبق دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بیدار کیا جاتا ہے، جس میں ایک میسج دیا جاتا ہے، جس میں ایک دین کا میسج، جس میں انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنے دین حق پہ قائم رہنے کا میسج ہے، اپنی غلطیاں سدھارنے کا میسج ہے۔ تو رباعیات ایک قسم کا میسج ہے جس میں مسلمانوں کے نام یہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرو، آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے ہو۔ تو اس کو ڈیٹیل میں پوئم سٹارٹ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ رباعیات میں فیتھ از لائک ابراہم، ریفرنس آپ دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے یوز کیا ہے، فیتھ از لائک ابراہم، الوژن دی ہے کہ ایمان ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا۔ ایٹ دا سٹیک جو پھانسی کا تختہ، ایک سٹیک ہوتا ہے جو تھرون ہوتا ہے، اب سٹیک بھی تھرون ہے، STAKE، یہ بھی تھرون ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا سٹیک ہوتا ہے تختہ، یہ دونوں تختے ہیں۔ اب پہلا تختہ دوسرا تختہ، ان میں فرق کیا ہے کہ ایک تختہ ہوتا ہے THRONE، تھرون،
تھرون تخت کہتے ہیں جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، اور ایک سٹیک جو ہوتا ہے وہ پھانسی کا تختہ ہوتا ہے جس پہ اس تختے پہ چڑھ کے انسان کو پھانسی دی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کافروں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو انہیں اپنے رب پہ اتنا ایمان تھا، اتنا یقین تھا، اتنا پکا یقین تھا کہ انہیں پتا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے رب میرا مجھے نقصان نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے، مطلب اس آگ میں کود گئے۔ انہیں کہا تھا کہ اگر رب آپ کا اتنا ہی سچا، اگر آپ کا رب اتنا ہی پاورفل ہے، اگر آپ کو بچا سکتا ہے تو اب اس آگ میں کود جائیں۔ اب وہ اس آگ میں کودے، جس کے بدلے میں آپ کو پتہ ہے اس میں آگ جو ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو یہ کہتے کہ اپنے رب پہ اتنا یقین تھا، اپنے رب پہ اتنا ایمان تھا کہ اس آگ میں کود گئے، اس پھانسی کے تختے پہ کود گئے، بالکل نہیں ڈرے۔ تو ایسا یقین ہونا چاہیے انسان کو۔ فیتھ از لائک ابراہم، یقین ہو، ایمان ہو تو ابراہم کی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے ایٹ دا اسٹیک، جو کہ پھانسی پہ چڑھ گئے تھے، جو کہ آگ میں کودنا مطلب پھانسی پہ چڑھ جانا تھا۔ ٹو بی سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ۔ واٹ از فیتھ ایز ڈسکرائب بائی علامہ محمد اقبال؟ علامہ محمد اقبال فیتھ کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں، کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں، کیا ڈسکرپشن انہوں نے دی فیتھ کی؟ تو کہتے ہیں ٹو بی سیلف آنرنگ، سیلف ریسپیکٹ ہو بندے کی، اینڈ گاڈ ڈرنک۔ گاڈ ڈرنک مین لو آف گاڈ، ڈرنک سے ڈرنک ہے کہ خدا کی محبت پی جاؤ، خدا کی محبت اپنے دل میں سما لو، خدا کا عشق حقیقی، عشق مجازی، عشق حقیقی کی طرف چلے جاؤ، اور ایسا عشق جو آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر آپ کے پاس دونوں باتیں ہیں، اگر آپ کے پاس سیلف ریسپیکٹ ہے، سیلف ریسپیکٹ عزت نفس ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو خدا کی محبت ہے، تو پھر آپ کے اندر ایمان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ ہیئر می، مجھے سنو، میری بات سنو۔ یو، یہ نوجوانوں سے مخاطب ہے، مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ یو آپ کو، یو whom this age way so captivate، whom this age way so captivate، captivate کہتے ہیں اٹریکشن کو، چارمنگ کو، الورڈ ہوتا ہے ALLURED، الورڈ، چارمنگ، اٹریکٹیو۔ کہتے ہیں نوجوانوں کو میں موقع ملا تو میں باہر چلا جاؤں گا، میں موقع ملا تو یورپ چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، میں برٹش بنوں گا، وہاں پہ وسائل ہے۔ ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو کہ جو اپنے وسائل کو، اپنے دین حق کو چھوڑ کے جو باہر جا رہے ہیں، جو مغرب کی طرف جانے کا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یو آپ لوگ، ہوں جنہیں، دس ایج وے، ایج مین زمانے، آج کا جو دور ہے، آج کے دور طریقوں کے جو، آج کے دور کے جو طریقے ہیں، سو کیپٹیویٹ، ان طریقوں نے آپ کو اتنا کیپٹیویٹ کر لیا، اتنا اٹریکٹیو کر لیا، اتنی اٹریکشن آپ کو فیل ہو رہی ہے۔ آپ لوگ جنہیں ایج وے، آج کے دور کے طور طریقوں میں اتنی اٹریکشن فیل ہو رہی ہے، ٹو ہیو نو فیتھ، آپ لوگ سن لو، ٹو ہیو نو فیتھ، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے، از ورس تو ویری بیڈ، یہ بدترین ہے دین سلیوری، غلامی سے۔ آپ کسی کی غلامی کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اتنا بدتر نہیں ہے جتنا کہ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، جتنا بدتر تب ہے۔ تو ایمان نہ ہونا غلامی سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو استنزا نمبر جو فرسٹ ہے ان کا رباعی ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو سیکنڈ رباعی سے بھی مزے کیا، وہ کہتے ہیں میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز on which the nature harmony depends. Empty of concord is the soul of Europe, whose civilization is to know Makkah bends. اب دیکھیں میوزک آف اسٹرینج لینڈز، جو کچھ مرضی میوزک ہے، جو کچھ مرضی میوزک کسٹمز، رواج، رائٹس، رہن سہن کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، اب طور طریقے ان کے، ہر ایک چیز اسٹرینج لینڈز، اسٹرینج لینڈز اجنبی سرزمینوں کی، اجنبی سرزمین سے مراد یہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اب جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی میوزک ہے، ان کے ہیروز الگ ہوں گے، ان کے میوزک الگ ہوں گے،
ان کے کسٹمز الگ ہوں گے، اس کی ثقافت الگ ہوگی، ان کی رسم و رواج الگ ہوں گے، ان کے رشتہ دار، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے آپس میں فیملی بیک گراؤنڈ، ہر چیز الگ ہوگی آپ سے۔ پاکستان کا انڈونیشیا کے ساتھ کمپیرزن نہیں ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہے، مصر کے ساتھ نہیں ہے، سعودیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ سارے ممالک جو مسلم ممالک ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو ان سب کو ایک کرتی ہے، اور وہ چیز کون سی ہے؟ اسلام۔ کہ اسلام کے نام پہ آئے تو اسلام نے آپ کو ایک ہی طریقہ بتایا کہ رمضان کا ماہ آنا ہے تو رمضان کے ماہ نے آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو سارے اسلامی ممالک جو ہے روزے رکھیں گے۔ نماز تو سارے 5 وقت کی نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ حج ہے تو سارے ایک جگہ پہ جا کے حج کریں گے۔ اب یہ ایسی چیز ہے، اسلام ان سب کے پاس ایسا ہے کہ اسلام فائر بلینڈز، کہ اسلام کی آگ، اسلام کا جو جوش جذبہ، اسلام کی جو اٹریکشن ہے، یہ ان کو بلینڈ کرتی ہے، یہ ان کو مکس کرتی ہے، یہ ان سب کو ایک بنا دیتی ہے۔ میوزک چاہے جتنے مرضی ہیں، رسم و رواج چاہے جتنے مرضی ہیں، طور طریقے چاہے جتنے مرضی ہیں، ثقافت جتنی مرضی ہیں، لیکن اسلام کا سب کا ایک ہی ہے۔ اسلام سب کا ایک ہی ہے۔ اسلام نے جو طور طریقے پاکستان والوں کو دیے ہیں، وہی طور طریقے شام والوں کے پاس ہیں، وہی طور طریقے سعودیہ والوں کے پاس ہیں، وہی طور طریقے مصر والوں کے پاس ہے، وہی طور طریقے انڈونیشیا والوں کے پاس بھی ہیں۔ تو اسلام جو ہے یہ ایک ایسی قوت ہے جو ان سب کو یکجا کرتی ہے۔ ان وچ یہ ایک ایسا ہے، ان وچ اس اسلام میں وچ دا ہارمنی نیشن ہارمنی ڈیپینڈ، تو قوم کی جو یونٹی ہے، ہارمنی کہتے ہیں یونٹی کو، تو قوم کی جو یونٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اسلام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایمپٹی آف کنکرڈ از دا سول آف یورپ، یہ یورپ جو آپ کو بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے، یہ یورپ جو آپ کو بڑا چارمنگ لگتا ہے، بڑا گڈ لکنگ لگتا ہے، آپ وش کرتے ہو ادھر جانے کی، ایمپٹی آف کنکرڈ، ایمپٹی آف یونٹی، ایمپٹی آف ہارمنی۔ اتحاد نہیں ہے ایسا جو اتحاد اسلام کے اندر ہے، جو اتفاق اسلام کے اندر ہے، جو اسباق اسلام کے اندر ہیں۔ ایمپٹی آف، یہ ایمپٹی ہے، یہ آف یونٹی از دا سول آف یورپ، از دا پیپل آف یورپ، از دا کنٹری آف یورپ۔ یورپ کے ممالک اس اسلام کی آگ سے ایمپٹی ہیں، اس یونٹی سے، اس اتحاد سے وہ ایمپٹی ہے، وہ اتحاد جو اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہوا ہے۔ یہ اتحاد یورپ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یورپ میں آپ کو ہر طرح کا مذہب ملے گا، یورپ میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، یورپ کے اندر آپ کو طرح طرح کے آپ کو رسم و رواج ملیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی یونٹی نہیں ہے۔ یونٹی سے مراد ان کا کوئی ایک مذہب نہیں ہے، جس طرح اسلام سب کا ایک مذہب ہے۔ اب ان کے سب کے طور طریقے الگ ہوں گے، لیکن اسلام کی طرح کی آگ ان کے پاس نہیں ہے جو ان سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ ہوز سویلائزیشن، مجھے بتاؤ کس کی سویلائزیشن ہے؟ ایسی کون سی تہذیب ہے، ایسا کون سا کسٹم ہے؟ پورے یورپ میں، پوری دنیا میں گھوم پھر کے آ جاؤ، مجھے کوئی ایسی سویلائزیشن بتاؤ نا، تو نو مکہ بینڈ، کہ جس میں کسی کے پاس ایسا مکہ نہیں ہے جیسا مکہ ہمارے پاس ہے بینڈ مینڈ ہونے کے لیے۔ ہم سب مسلمان، چاہے انڈونیشیا سے ہے، چاہے مصر سے ہے، چاہے شام سے ہے، چاہے سعودیہ سے ہے، چاہے پاکستان سے ہے، وہ سارے مکہ کے آگے جا کے بینڈ ہوتے ہیں، وہ سارے یہ ایک ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ جا کے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ یورپ، یورپ کرنے والوں، مجھے بتاؤ ایسی کون سی سویلائزیشن ان کے پاس ہے، ایسی کون سی تہذیب ہے جو ان سب کو ایک کرتی ہو، جو ان سب کو ایک جگہ پہ لاتی ہو، جو ان سب کو ایک صف میں کھڑی کرتی ہو۔ پوری دنیا سے لوگ مکہ کے آگے آ کے جھکتے ہیں، تو ایسی ثقافت جو اسلام نے مکہ کی صورت میں مسلمانوں کو دی ہے، ایسی ثقافت مجھے کسی اور جگہ پہ لا کے دو۔ ہو سویلائزیشن، کس کی سویلائزیشن ہے؟ ٹو نو مکہ بینڈز، مکہ کتنا آگے آ کے لوگے، کسی کی کوئی سویلائزیشن نہیں ہے ایسے کہ جو مکہ کے آگے آ کے اس میں جھکتے ہوں۔ جتنے مرضی مذاہب ہیں، لیکن ایسا مذہب کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ مذہب جو سارے پوری دنیا کے لوگوں کو آپس میں اکٹھا کر دے۔ یہ مذہب صرف اور صرف اسلام کا مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ لو میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ، کہتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنا اسٹرانگ مذہب ہونے کے باوجود، لو میڈنس، لو میڈنس
پیار میں پاگل پن ہیز ڈپارٹیڈ لیو رخصت ہو گیا. اب لو میڈنس عشق مجازی نہیں عشق حقیقی کی بات کر رہا ہے. انسانوں کے اندر پاگل پن نہیں، لو میڈنس. انسانوں کے لیے پاگل پن نہیں، لو میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ. عشق حقیقی جو ہے، خدا کے لیے ہمارا جو پیار ہے ہیز ڈپارٹیڈ. اور آج اس مسلمان جو ہے لاسٹ انظام میں لاسٹ ربائی میں وہ کہتے ہیں اس میں دا کنڈیشن دا پلائٹ آف مسلم وائی دا مسلم آر سو ڈیپریشیٹ وائی دا مسلم آر سو لیس کنڈیشنل ان دا پریزنٹ ایرا. کیوں مسلمان آج کی دور میں سب سے زیادہ ویک کیوں ہوئے ہیں، کیوں مسلمان آج کے دور میں سب سے زیادہ کمزور ہوئے ہیں، وہ اس کی پوزیشن لاسٹ میں لاسٹ انظام میں بتاتے ہیں کہ لو میڈنس. اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ خدا کے جو پیار تھا، خدا کا جو عشق تھا ہیز ڈپارٹیڈ، وہ ڈپارٹ ہو گیا، وہ رخصت ہو گیا ان دا مسلم وینز. مسلمانوں کی جو وینز ہیں، مسلمانوں کی جو رگیں ہیں، دا بلڈ رنز تھن. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے صرف جائیداد کی وجہ سے. ایک ایک انچ کی جگہ سے، ایک ایک انچ کی جگہ کے لیے آپ دیکھیں خاندان کے خاندان قتل ہو جاتے ہیں. بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو کر رہا ہے، بیٹا باپ کو کر رہا ہے، سگا چاچا اپنے بھتیجے کو کر رہا ہے، بھتیجا چاچا کو قتل کر رہا ہے، صرف یہ کہ جگہ میری نام ہو جائے. اور وہ جگہ ادھر ہی پڑی رہتی ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. وجہ مسلمانوں کی رگوں میں جو خون تھا وہ پتلا ہو گیا. اب ایک دوسرے کے لیے ایک وہ حدیث بھی تو ہے نا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. بلڈ رنز تھن. آج ہمارا جو خون ہے وہ پتلا ہو گیا. خون سے مطلب جو ہمارا ایمان ہے وہ ختم ہو گیا ہے. رینکس بروکن، ہماری وہ صفیں ٹوٹ گئی ہیں. وہ محمد بن قاسم 313 مجاہدین کے ساتھ سندھ کو فتح کرنے والا، اب کشتیاں جلانے والا کہ پیچھے کا کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن وہی 313 غزوہ بدر کو اگر آپ دیکھیں تو 72 جو ہے اس میں بھی 313 تھے، اور آگے 10,000 کا لشکر ہے اس کو تباہ و تہس و نحس کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ رینکس جو وہ صفیں جو مسلمانوں کی کبھی ہوا کرتی تھی، وہ مسلمان جو ایک کے ساتھ ایک کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنے والے ہوا کرتے تھے، وہ مسلمان جو ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں. آج کے مسلمان ہمسایہ کھاما جاتا ہے، اگلے کو پتہ نہیں چلتا. گھر گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے، فوت ہو گیا بندہ، اگلے کو پتہ نہیں چلتا، اور اگلے کا 40واں بھی ہو گیا، اگلے کو پتہ نہیں چلا. رینکس بروکن. مسلمانوں کا آپس میں جو پیار ہے، آپس میں جو اتحاد تھا، آپس میں جو ان کی آپس میں یونٹی تھی، بروکن، وہ ٹوٹ گئی ہے. ہرٹ پرپلیکسڈ. دل ہمارے پرپلیکسڈ، ویکسڈ، وری، ہمارے دل پریشان رہتے ہیں. پریئرز کولڈ. ہماری نمازیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. اذان کے وقت آپ دیکھ لیں مسجد جا کے پہلی صف بھی بڑی مشکل سے مکمل ہوتی ہے، اور جمعے والے دن بھی سوائے ایک جمعے کے اور اس کے علاوہ باقی مساجد خالی کی خالی رہتی ہیں. اور جمعے میں بھی اکثر اوقات بے شمار لوگ جو ہے رمضان میں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے مساجد سے غائب ہوتے ہیں. ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں. اور پریئرز کولڈ. علامہ اقبال اسی بات کا رونا رو رہے ہیں. پریئرز کولڈ. نمازیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. نمازوں میں وہ چاشت نہیں رہی. نمازوں میں وہ جو اتحاد تھا، وہ جو نمازوں کے اندر وہ جو سکون تھا، وہ جو نمازوں کے لیے لگن تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. نو فیلنگز ڈیپر دین دا اسکن. ڈیپ ہمارے اندر فیلنگز نہیں رہی. جسے کہہ رہے ہیں منافق، منہ پہ کچھ ہوتے ہیں اندر کچھ ہوتے ہیں. ایک دفعہ موقع تو دو نا. میں چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، منہ پہ بڑا میٹھا بنے گا، لیکن اندر ہی اندر اس کے خلاف زہر برتا جائے گا. یہ کہتے ہیں نو فیلنگز ڈیپر. ڈیپ ہمارے اندر کوئی فیلنگ نہیں رہی دین دا اسکن. بس ہم نے اسکن پہ کچھ اور سجایا ہوا ہوتا ہے، فیلنگز اندر سے ہماری کچھ اور ہوتی ہے. رج کے منافق ہو گئے ہم. یہ نو فیلنگز ڈیپر دین دا اسکن. باہر باہر سے مسلمان نظر آتے ہیں، باہر باہر ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، باہر باہر سے ہم اپنے آپ کو انسان اور مسلمان کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قتل و غارت کرنے والا مسلمان ہی آج ہے. سب سے زیادہ بھائی بھائی کو مارنے والا، بھائی بہن کو، بیٹے کو، اور جائیداد کے لیے طرح طرح کی قتل و غارت کرنے والا آج مسلمان سب سے آگے آتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ فیلنگز نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے. فیلنگز وہ نہیں رہی.
जो कभी हुआ करती थी। तो बड़ा डीप मैसेज दिया है, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को रुबाई में जो उनकी रुबायात हैं, मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त मैसेज है अगर वो समझे तो, अगर इसकी पोइट्री को वो परखे तो क्या कुछ कहा जाता है। वो भी कभी मुसलमान हुआ करते थे कि जो कितने 100 साल पूरे स्पेन में, 350 साल के लगभग अरसा जो था पूरे स्पेन में उन्होंने हुकूमत की। यही मुसलमान कभी साइंसदान हुआ करते थे, यही मुसलमान कभी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सबसे बड़े तबकात में होते थे, यही मुसलमान कभी पढ़ाने के लिए जाया करते थे। यही मुसलमान पूरी दुनिया को, उमर बिन खत्ताब को देख रहे, हज़रत उमर बिन खत्ताब को, पूरी दुनिया उन्होंने रोल की है। लेकिन आज यही मुसलमान उन्हीं के रूल्स लेके यूरोप रूल कर रहा है, उन्हीं के रूल्स लेके, उन्हीं की कॉपी करके, उन्हीं के सारे असूल अपना के आज वो किस तरक्की पे पहुंच गए हैं और आज का मुसलमान कितना जलील हो रहा है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने अपनी रुबायात में एज ए मैसेज के तौर पे, उठाने के तौर पे, बेदार करने के तौर पे मुसलमानों को शेयर किया। तो उसकी ये तो इसके पोइम का पैराफ्रेज, डीप मीनिंग में भी आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि इस पोइम में जो कुछ रुबायात में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा। अगर कोई कमी रहती तो आप लोग ज़रूर डिस्कस करें, इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा कोऑपरेट करूँगा। इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ, पोएटिक डिवाइसेस की तरफ चलूँ तो उसमें सिमिली आती है, विजुअल इमेजेस आते हैं, और इसके साथ साथ आप इसकी एलिट्रेशन की एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसमें एजोनेंस की एग्जाम्पल देखें तो वो भी आपको मिलेगी। जस्ट मैंने आपको एक डायरेक्शन देनी है, जस्ट मैंने सारी पोइट्री की डिवाइसेस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप खुद से सर्च कर सकते हैं, आप खुद से इसको देख सकते हैं। आप इसमें सिमली का जो इसमें मेजर डिवाइसेस थे वो मैंने शेयर किए हैं। सिमली को अगर आप देखें तो सिमली में फेथ इज़ लाइक इब्राहिम, वो फेथ को कंपेयर कर रहे हैं इब्राहिम के साथ बाय यूज़ ऑफ लाइक। और इमेजेस अगर आप देखें तो इब्राहिम एट द स्टेक रैंक्स ब्रोकन, ये इमेजेस को यूज़ करता है, तस्वीर जो आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा एलिट्रेशन की एग्जांपल निकाल लें, इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस को अगर आप देखें तो आप अगर इस पोइम से कोई और भी मिलती है तो ज़रूर सर्च करें, आप उसको ज़रूर देखें। मैंने जस्ट आपको लिटरेरी डिवाइसेस कुछ बता के आपको एक डायरेक्शन दी है, बाकी आप डिवाइसेस को पढ़ें, उसको समझें, फिर उसके बाद आप इस पोइम के अंदर से जांचने की कोशिश करें। और रेफरेंस को टेक्स्ट आप ज़रूर सीखें, मैं हर पोइम में ज़ोर दे रहा हूँ आपको। रेफरेंस को टेक्स्ट आप ज़रूर सीखें, रेफरेंस लिखना कैसे है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, कितने नंबर होते हैं, कौन सी गलतियाँ हम करते हैं। आप लोग रेफरेंस को टेक्स्ट सीखें, पोएटिक डिवाइसेस सीखें। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं तो इन पर ज़रूर काम करें, आप लोगों को ये आगे बड़ा काम देंगे। बाकी कोई कमी रहती है तो एडवांस में आपसे माजरत चाहूँगा। कोई बात आपके माइंड में हो, आपको कंफ्यूज कर रही हो, आप ज़रूर पूछें। मेरे माइंड में जो होता है मैं कोशिश करता हूँ बच्चों तक शेयर करने की। फिर भी अगर आपको कोई बात रह जाती है, आपको माइंड में होती है, तो आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा आप लोगों की मदद करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।